अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शादाब नदवी और आप देख रहे हैं शादाब नदवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ दिनों से दावत व तबलीग के मरकज़ निज़ामुद्दीन पर मीडिया ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा कर रहा है और इस जमात के अमीर हैत मौलाना साद साहब कांदलवी को दहशतगर्द तक मीडिया ने करार दिया है और निज़ामुद्दीन में जो मरकज़ है इसे दहशतगर्दी का अड्डा तक बता दिया है, जबकि ये प्रोपेगेंडा एक बहुत ख़तरनाक है जिससे मुसलमान कौमों के अंदर एक नफ़रत पैदा करना है और उसे बुज़दिल बनाना है। आखिर ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? इस ताल्लुक़ से मौलाना साद साहब कांदलवी दामत बरकातुहुम का एक इंटरव्यू शाये हुआ है, जिस इंटरव्यू को फुज़ैल अहमद अय्यूबी साहब जो उनके वकील है उन्होंने लिया है और ये इंटरव्यू आउटलुक मैगज़ीन के अंदर 21 अप्रैल को शाये हुआ है। मैं इस इंटरव्यू को आपके सामने पेश करता हूं आप इस इंटरव्यू को मुकम्मल सुनिए और फिर आप गौर कीजिएगा कि हकीकत क्या है और मीडिया क्या प्रोपेगेंडा कर रही है। आप इस इंटरव्यू को सुनिए। सवाल नंबर 1, जब से मरकज़ की खबर अवाम के सामने आई है उस वक्त से आप पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप कानून नाफिज करने वाली एजेंसी से छुपते हैं और 28 मार्च से अपने आप को बचा रहे हैं। यही वजह है कि क्राइम ब्रांच ने आपके ख़िलाफ़ 304 का मुकदमा दायर किया है। जवाब: ये कहना गलत होगा कि मैं किसी के डर से छुपा हुआ हूँ। मैं अपने डॉक्टर के मशवरे पर यहाँ दिल्ली में करंतना यानी क्वारंटाइन में हूँ और कानून नाफिज करने वाली एजेंसी इससे मुकम्मल तौर पर बाखबर है। यही वजह है कि इस मुद्दत के दौरान भी IO की तरफ से 2 नोटिस पेश किए गए और उनका जवाब पहले ही दिया गया। IO ने मुझसे कोविड-19 के टेस्ट करवाने को भी कहा, जो जारी है और नताइज जल्द ही दस्तयाब होंगे। और आखिरकार मेरे बेटे की मौजूदगी में जो क्वारंटाइन नहीं है, मेरे घर की तलाशी ली गई। आखिर मैं रूपोश होता तो ये कैसे होता? सवाल नंबर 2, क्या इंतज़ामिया की तरफ से नरमी है कि उन्होंने मरकज़ से लोगों को नहीं निकाला और फिर उसका इल्ज़ाम मरकज़ पर डाला गया? जवाब: हम किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहते क्योंकि ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। इस सूरत हाल में होने वाले इक़दामात के बारे में न तो हम और न ही हुक्काम को मुकम्मल मालूमात थी। अलबत्ता हमने इंतज़ामिया से बार बार दरख्वास्त दायर की कि शुरका को घर वापस जाने या दूसरे मकामात पर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि मरकज़ को खाली कराया जा सके, लेकिन उनकी रजामंदी मौसूल नहीं हुई। ये रिकॉर्ड पर है। यहाँ तक कि हमने अपनी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम भी किया और तफसीलात SDM के साथ भी शेयर की, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। सेहत के अहदेदारों ने इस सूरत हाल का पता लगाने के लिए सिर्फ 25 मार्च को ही मरकज़ का दौरा किया और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर आए। सवाल नंबर 2, क्या यह बात दुरुस्त है कि मरकज़ ने मकामी पुलिस स्टेशनों और SDM को तशवीश में बताया कि 23 मार्च से जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन की वजह से लोग कंपाउंड में फंस गए थे? जवाब: हाँ। 24 मार्च को मरकज़ से 6 लोगों पर मुश्तमिल एक टीम SHO से मिलने गई हजरत निज़ामुद्दीन स्टेशन पर और उन्हें मरकज़ की सूरत हाल के बारे में आगाह करने और इस बारे में मज़ीद रहनुमाई हासिल करने के लिए किस तरह मरकज़ पर फंसे हुए बाकी शुरका जो दिल्ली के बाहर से थे को वापस अपने आबाई रियासत मुंतकिल किया जा सकता है। बाद अज़ा हुक्काम को सूरत हाल की मुकम्मल तफसीलात के साथ एक ख़त भी भेजा गया। मशक़ के तौर पर मकामी हुक्काम को मरकज़ में होने वाले प्रोग्रामों से आगाह किया जाता है। मरकज़ की हर चीज़ खुली और काबिल रसाई है। कोई भी शख्स हमारे तकारीर में शिरकत कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं। सवाल नंबर 4, अवाम में मरकज़ की सरगर्मियों और ऐन किरदार पर शुकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। क्या आप तंजीम की काम की सरगर्मियों की वजाहत कर सकते हैं? जवाब: मरकज़ तबलीग का आलमी सदर मकाम है जो मुकम्मल तौर पर समाजी व मजहबी तहरीक है।
ہم پوری دنیا میں کسی بھی سیاسی گروہ کے ساتھ منسلک نہیں ہیں اور نہ ہی کسی سرکاری یا نجی کاروبار سے وابستہ ہیں۔ یہ کام 1926 سے جاری ہے اور پوری توجہ مسلم کمیونٹی پر مرکوز ہے۔ اس کا آغاز مسلمانوں کے اخلاقی انحطاط کے جواب کے طور پر ہوا ہے اور روحانی تعلیم اور اصلاحات کی کوشش کی گئی ہے تاکہ مسلمان دیانتداری اور اعلیٰ اخلاقی کردار کی زندگی گزار سکیں، اور پوری دنیا سے لوگ مرکز آتے ہیں اور مذہب اسلام کی بنیادی چیزیں سیکھنے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نماز کو باقاعدگی سے سیکھنے، علم حاصل کرنے اور اپنے معاملات میں ایمانداری اور سچائی پر چلنے کا سبق سیکھتے ہیں۔ تبلیغ کے لاتعداد پیروکار ہیں اور یہ شاید دنیا کی معاشرتی اصلاح کی سب سے بڑی تحریک ہے۔ مرکز کسی بھی طرح کی شہرت یا پہچان میں حصہ نہیں لیتے۔ ہمارا کام انسانی روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے وقف ہے اور ہم صرف اللہ ہی سے اپنا اجر تلاش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5، آپ کی ایک آڈیو کلپ وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں مرنا ہی ہے تو سب سے اچھی جگہ موت کے لیے مسجد ہے۔ اسی آڈیو کی وجہ سے بہت سے تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ مسجد کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ جواب: یہ کلپ میرے بیان سے نکالا گیا ہے جو میں نے کچھ ہفتہ پہلے کی تھی ایک مذہبی رہنما کے طور پر، اور اسلام کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ اب جب وبائی مرض اور اس کی تباہ کن اثرات بنی نوع انسان پر ظاہر ہو رہے ہیں تو اسلام اس سے نمٹنے کی حفاظت اور اقدامات فراہم کرتا ہے، اور جہاں تک مسجد میں مرنے کا سوال ہے، میری بھی خواہش ہے کہ ہماری موت مسجد میں ہو کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے اور مرنے کی دعوت دے رہا ہوں، اور یہ بات ایک اصول کے طور پر نہیں کہی گئی بلکہ ان مشکل اوقات میں گھبرانے اور اعتماد پیدا کرنے سے بچنے کے لیے ہے۔ اس جماعت میں شرکت کرنے والے لوگ اس کو بخوبی جانتے ہیں، جبکہ اسی دوران میں نے اپنے پیغامات میں یہ بھی کہا کہ ہمیں صحت سے متعلق کارکنوں اور حکومتوں کے مشوروں پر عمل کرنا چاہیے جو وبائی امراض کے خاتمے کے لیے سخت کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا نے سیاق و سباق کو نظر انداز کیا ہے اور اس سے اپنا معنی اخذ کیا ہے۔ نمبر 6، صحت کی ہنگامی صورتحال اور ممنوع احکامات کے باوجود مرکز نے متنازع طور پر 13 سے 15 مارچ تک اجتماع کے انعقاد کا انتخاب کیوں کیا؟ جواب: کسی بھی دن مرکز میں 2000 سے زیادہ افراد موجود ہو سکتے ہیں جو ملک اور بیرون ملک سے یہاں آتے ہیں اور اپنے پہلے سے طے شدہ سفری منصوبوں اور ٹکٹوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اگر ہمیں حکام کی جانب سے مرکز کو خالی کرنے یا پروگرام کو ختم کرنے کے لیے آرڈر موصول ہوتا تو ہم فوراً ہی ایسا کرتے۔ ہم نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا اعلان ہونے سے ایک روز قبل یعنی 23 مارچ کو مرکز کی ساری کارروائی بند کر دی۔ سوال: عوامی سطح پر ایسے کاغذات موجود ہیں جس سے معلوم چلا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر تبلیغی جماعت دہشت گردی کی سرگرمیوں میں شامل ہے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ جواب: یہ سوال آپ نے غلط جگہ پر کیا ہے، اور دوسرا آپ ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کی صلاحیت پر شک کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے پیچھے 100 سال کی تاریخ ہے اور پوری دنیا کی ایجنسیوں کو معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایسی تحریک جس کے لاکھوں پیروکار ہیں، ایجنسیوں کی جانچ پڑتال کے بغیر خود کو منظم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا دہشت گردی سے کچھ لینا دینا ہوتا تو حکام نے تیزی سے کارروائی کی اور بروقت تحقیقات کو یقینی بنایا۔ تبلیغ اور تشدد ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ہمارے رضاکار کسی سیاسی یا سول تحریک میں بھی حصہ نہیں لیتے ہیں۔ ہم انبیاء اکرام علیہم السلام کے مقام پر ان کے قول پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہمدردی کا باعث ہے، اور سیکیورٹی ایجنسیاں اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں۔
کاغذات اور میڈیا جو چاہیں اطلاع دے سکتے ہیں۔ سوال: کیا آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا نے تمام حقائق صحیح طریقے سے نہیں بتایا ہے یا مرکز کے خلاف تعصب برتا گیا ہے؟ جواب: جیسا کہ پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ مرکز کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارے پاس سوشل میڈیا کی بھی موجودگی نہیں ہے، اگرچہ میں نے سنا ہے کہ بہت ساری جعلی اور تصدیق شدہ اطلاعات حال ہی میں شائع ہوئی ہیں۔ سوال: کیا آپ کو یقین ہے کہ تبلیغی جماعت یا آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟ جواب: مجھے یقین نہیں ہے کہ آیا اسے سازش کہا جا سکتا ہے۔ ماضی میں ایک سے زیادہ واقعات پیش آ چکے ہیں جو انہی جیسے تھے۔ سوال: کیا آپ کے پاس اپنے پیروکاروں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ جواب: ہم اپنے ملک کے عدالتی نظام پر یقین رکھتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ سچائی غالب ہوگی۔ صرف ایک ہی پیغام جس کا اعلان مرکز نظام الدین نے کیا ہے وہ محبت، امن اور بھائی چارے کا ہے۔ آخر میں اس موقع سے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ماہرین صحت کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ کچھ معاملات میں جہاں مریضوں نے کووڈ-19 میں مثبت ٹیسٹ کیا تھا اور صحت یاب ہو چکے ہیں، اگر وہ اپنا پلازما دوسرے مریضوں کو علاج کے لیے عطیہ کرتے تو ایسے مریضوں کی جلد صحت یابی میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ لہٰذا میں اپنی تبلیغی جماعت کے دوستوں سے کہوں گا کہ وہ ایسا کریں کیونکہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ جزاک اللہ الخیر۔